3 حصے ہیں ٹوٹل، اور ہر حصے کے اندر 3 اور زیادہ حصے جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں جن کے لیے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے. تو اب یہ تمام کی تمام دعا جو ہے یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ اگر آپ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں تو اپنے باپ کے لیے آپ کے دل میں جو محبت، احترام، عزت اور آپ کے باپ کے لیے سوچ ہے کہ آپ کا باپ کون ہے، تو یہ دعا اس کے لیے ہے. مختصر طور پر بتاتا چلوں گا، اس کے بعد اس کو اگلے ہفتہ میں ہم مکمل کریں گے. تو پہلی بات یہ ہے کہ خدا کا نام یہاں پہ لکھا ہے کہ تیرا نام پاک مانا جائے. ایک بچے کی اپنے باپ کے نام کی جو قدر و قیمت ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک بچہ جو ہے اگر باہر جاتا ہے اور اس کے باپ کے نام کو خراب کہا جاتا ہے کہ تمہارا باپ چور ہے، ڈاکو ہے، برا آدمی ہے، شرابی ہے، تو ایک بچے کے لیے کتنی دکھ کی یہ بات ہے. ہاں، دکھ کی بات ہے اس کے لیے کہ اس کے باپ کا نام جو ہے لوگ جو ہے وہ غلط لیتے ہیں. اور اگر ایک بچے کے باپ کا نام اگر احترام سے لیا جائے، میرا جی باپ میرا مسٹر ہے، میرا باپ جو ہے وہ بہت بڑی ملک کا مالک ہے، میرا باپ پولیس آفیسر ہے، میرا باپ ملٹری کا بریگیڈیئر ہے، کتنا بڑا اعزاز ہوتا ہے ایک بچے کے لیے کہ میرا باپ کون ہے. اس کا نام جو ہے وہ اس کے لیے کتنی عزت اور اس کے لیے کتنی محبت اپنے باپ کے لیے لے کر آتا ہے. اسی طرح سے میرے عزیزو، خدا کا نام جو ہے اس پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ہر جگہ پہ خدا کا نام نہیں پاک مانا جا رہا. لوگ آج خدا کے نام کو بدنام کرتے ہیں اپنے کاموں سے، اپنی گفتگو سے، اپنے اٹھنے بیٹھنے سے، کاموں سے خدا کا نام جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. اگر کوئی مسیح جو ہے اگر وہ غلط کام کر رہا ہے تو دوسرے لوگوں کو موقع کیا ملتا ہے؟ دوسرے لوگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ تم مسیح ہو، تم کہتے ہو کہ ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں، اور یہ تمہارا حال ہے. کیا تمہارا خدا ایسا کہ تمہیں کام سکھاتا ہے؟ کیا تمہارا خدا ایسا ہے؟ اس طرح سے خدا باپ کا نام جو ہے وہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے، کرنے سے وہ پوری دنیا میں پاک نہیں مانا جاتا. ایک بچے کی اپنے باپ کے نام کے لیے یہ عزت ہونی چاہیے کہ میرے باپ کا نام پاک مانا جائے. اس کی یہ خواہش ہونی چاہیے ہر روز اس کے دل میں یہ جستجو ہونی چاہیے کہ میرے باپ کا نام کس طرح سے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پاک مانا جا سکتا ہے. اس لیے ہمیں ہر روز اس بات کی دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ تیرا نام پاک مانا جائے. یہ کس کے لیے دعا ہے؟ کیا اپنے آپ کے دوست کے لیے؟ ہاں، خدا کے لیے آپ کے دل میں کیا محبت ہے اور کیا آپ اپنے باپ کے لیے چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی بے ایمان شخص ہے، نامی مسیح ہے، اس کے دل میں نہ تو باپ کی کوئی محبت ہے، نہ وہ باپ کے لیے چاہتا ہے. وہ کہتا ہے خراب ہوتا رہے منو کی لگے. ایک حقیقی طور پر جو خدا کا بیٹا اور بیٹی ہے اس کے اندر یہ تڑپ ہوگی کہ اس کے باپ کا نام جو ہے وہ ہر جگہ پہ پاک مانا جائے. اور اس کے لیے ہر روز ہمیں یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے، تیرا نام پاک مانا جائے. اس کے بعد وقت تو ختم ہو گیا ہے. خدا کی بادشاہی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا کے اندر خدا باپ کی بادشاہی کو، آسمان کی بادشاہی کو لے کر آیا. اور خداوند یسوع مسیح کے ٹائم سے وہ بادشاہی جو ہے وہ اس دنیا کے اندر ہے جو کہ ابلیس کی بادشاہی کے خلاف ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے اس بات کی منادی کی، یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اس بات کی منادی کی، خداوند یسوع مسیح کے تمام شاگردوں نے اس بات کی منادی کی، پولس رسول نے منادی کی. اور صرف ایک آیت میں چاہتا ہوں کہ ہم پڑھیں اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت. اعمال 1 باب کی 3 آیت. اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ بھی ظاہر کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا. مسیح خداوند 40 دن نظر آتا رہا اور کوئی اس کے دل میں خیال نہیں ہے کہ تم ایسے کرنا، ایسے کرنا، ایسے کرنا، ایک کلیسیا بنا لینا، ایک آرگنائزیشن بنا لینا، ایک یہ کرنا وہ کرنا. کس بات کی باتیں کرتا رہا خدا یسوع مسیح؟ 40 دن تک خدا یسوع مسیح جو ہے وہ جی اٹھنے کے بعد بھی اس بات کو نہیں بھولے، بلکہ وہ جانتے تھے کہ یہ کتنا بڑا موضوع اور کتنا امپورٹنٹ موضوع ہے کہ وہ 40 دن تک خدا کی بادشاہی کی باتیں کرتے رہے. تھرو آؤٹ اگر آپ دیکھیں کہ نئے نامے میں صرف ایک بات کی توجہ دی ہے،
خدا کی بادشاہی کو بڑھانے کے لیے خدا کی بادشاہی، خدا کی بادشاہی، خدا کی بادشاہی. اور آج اس دنیا کے اندر ابلیس کی بادشاہی یا خدا کی بادشاہی کو صرف میں اور آپ جو ہیں وہ اس کو لاگو کر سکتے ہیں. خدا کی بادشاہی جب تک اس پوری دنیا میں نہیں آئے گی، لوگ نہ تو نجات پائیں گے نہ بچیں گے، اور اس طرح سے دنیا گناہوں میں جو ہے وہ گری رہے گی. ابلیس کے کام جو کیا ہے، وہ قحط لے کر آتا ہے، بیماری لے کر آتا ہے، لوگوں کو برباد کرتا ہے، لوگوں کو تباہ کر رہا ہے. اس کی بادشاہی میں یہی کچھ ہے. لیکن خدا کی بادشاہی کے اندر صحت ہے، زندگی ہے، تندرستی ہے، دولت ہے، خوشحالی ہے، ہر چیز ہے. تو کون سی بادشاہی میں چاہیے؟ لیکن کبھی آپ نے دعا اس بات کے لیے کیا ہے تیری بادشاہی آئے؟ ہم دعا کرتے نہیں ہیں، اس لیے بادشاہی آتی نہیں ہے. بہت ساری، دیکھیں ایک اور بات ہے، میں بند کر رہا ہوں، بہت ساری کلیسیاں آج ایسی ہیں دنیا کے اندر جنہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ جی یہ دعا شاگردوں کے لیے تھی، شاگردوں کو خدا نے سکھائی تھی. ہمارے کون سی اس میں سیکھنے والی بات ہے؟ ہمیں تو اس سے اچھی دعا آتی ہے. تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے اس دعا کو بند کر دیا. انہوں نے کہا یہ دعا ربانی اب نہیں پڑھنی چاہیے. بہت ساری کلیسیاں آج دعا ربانی نہیں پڑھتی، اس لیے کہ اس میں ہمارے لیے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ہم کیوں پڑھیں؟ دیکھیں ابلیس کتنا جو ہے وہ ہوشیار ہے. وہ ان تینوں چیزوں کو وہ چاہتا ہے کہ نہ تو باپ کا نام پاک مانا جائے، نہ اس کی بادشاہی آئے، اور نہ اس کی مرضی جیسی آسمان پہ پوری ہوتی ہے وہ زمین پر. اور لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں اس بات پہ بھی رضامند نہیں ہوں کہ ہمیں یہ دعا ہر وقت پڑھنی چاہیے. میں اس بات پہ ہوں کہ جب پڑھتے ہیں تو سوچ سمجھ کے پڑھنی چاہیے، ہر روز پڑھنی چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم 1000 دفعہ دن میں پڑھیں، لیکن سوچ سمجھ کے کہ ہم اس دعا کو کیوں پڑھ رہے ہیں. یہ نہیں کہ صرف ہم اس کو صرف وہ باقی وہ غیر قوموں کی طرح کیا ہم بک بک کرتے ہیں، ان وین ریپیٹیشن، دہراتے رہتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب آپ اس کو سوچ سمجھ کر پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ خدا اس دعا میں کیا چاہتا کیا ہے، کیوں ہمیں یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے. ایک خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کے ناطے سے ہمیں یہ دعا کیوں پڑھنے کی ضرورت ہے. یہ دعا کسی عام آدمی کے لیے نہیں ہے. یہ ایک اس کے خدا کے بیٹے اور بیٹی جس کے لیے باپ کی محبت اس کے دل میں ہے ہر وقت، اور وہ محبت کرتا ہے اس سے، صرف اس کے لیے یہ دعا ہے. اس لیے میرے عزیزو یاد رکھیں کہ کوئی بھی چیز خدا کے کلام میں بے فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے. ہم اپنی طرف سے اس کو نہ بنا لیں کہ جی اس کا جی کوئی مطلب نہیں ہے، اس کو نکال دیں. جی کوئی بھی خدا کے کلام کے اندر چیز بے فائدہ نہیں ہے. صرف ہم اس کو سمجھ کر، اس کو اسٹڈی کر کے، اس کو اچھی طریقے سے ہم پڑھ کے پھر اس کو اپنی زندگیوں میں لگانے کی کوشش کریں. خدا کا کلام سارے کا سارا ہماری زندگیوں کے لیے ہے. اگر اس نے کہا کہ یہ دعا کرنا تو اس کا مطلب اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو راز ہوگا. ایسے تو نہیں اس نے کہہ دیا. اب آج ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ دعا تو اس نے اپنے شاگردوں کو سکھائی تھی، یہ ان کو تم تک رہنے دیں، جی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن دیکھیں کہ خدا کا کلام کس طرح سے ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ دعا ہمیں اگر نہیں کرتے ہیں، یہ تین چیزیں ہم کس طرح سے دنیا میں لا سکتے ہیں. پریز گاڈ. تو خداوند نے زندگی رکھی تو ہم اس بات کو کنٹینیو سیکھیں گے پوری دعا کو. تو خداوند کے زندگی بخش کلام کی طرف چلیں گے. دراصل میں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں میں ہم نے دعائے ربانی کے بارے میں ہم نے پیغام سیکھنا شروع کیا تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ آج اس پیغام کو جو ہے میں مختصر طور پر آپ کو پورا ایک میسج جو ہے وہ میں آپ تک پہنچانے والا ہوں، اور اس کے بعد ہم اس میسج کی ڈیٹیل میں جائیں گے، تاکہ اگر کوئی شخص یہ ایک پورا میسج جو ہے یہ سنتا ہے تو اس کو دعائے ربانی کے بارے میں پوری سمجھ آ جائے، اور پھر اگر وہ اس کی تفصیل میں جانا چاہتا ہے تو پھر وہ تفصیل میں بھی جا کر جو ہے وہ سیکھ سکتا ہے. تو ہم نے پچھلے کچھ ہفتے پہلے ہم نے دعائے ربانی کے بارے میں سیکھنا شروع کیا تھا، اور میرے خیال میں آپ سب کو یاد ہوگا کہ دعائے ربانی جو ہے ہم نے اس میں کیا سیکھا تھا. کسی کو یاد ہے یا دوبارہ میں دہرا دوں؟ پریز گاڈ. تو سب سے پہلے ہم دعائے ربانی جو ہے وہ تقریباً سب لوگ جو ہے وہ جانتے ہیں، اور ہم سب دعائے ربانی پڑھتے ہیں، بچپن سے پڑھ رہے ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ ہم پھر جو ہے وہ آج دعائے ربانی جو ہے وہ خدا کے کلام میں سے پڑھیں، اور میرے ساتھ دیکھیں متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 6 باب اور اس کی 9 آیت سے میں پڑھتا ہوں.
پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرضداروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ میرے خیال میں نے آپ کو پچھلی دفعہ یہ بات تفصیل کے ساتھ بتائی تھی کہ یہ دعا جو ہے یہ عام طور پر جو ہے وہ ہم ہر میٹنگ میں اور ہر جگہ پر جہاں کہیں بھی کوئی بھی واقعہ ہو، بھلے وہ منگنی ہو یا شادی ہو، جنازہ ہو، تو ہم اس دعا کو لگاتار جو ہے ہم پڑھتے رہتے ہیں اور بغیر سمجھے